الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے اسلامی باتیں چینل میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اصغر علی نقوی۔ ہماری گفتگو اس بارے میں چل رہی ہے کہ وہ کون سے کام ہیں، یہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم محبوب رکھتا ہے اور جن سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیوز میں کیا۔ جن لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیوز ہماری نہیں دیکھی ہے وہ ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بعد کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور انہی چیزوں میں کچھ چیزوں کا ہم اضافہ کرتے ہیں کہ جو پہلے بیان ہو چکی کہ جن سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی 131 نمبر کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم اسی محبت کو اور اسی اپنی محبوبیت کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے رسول اسلام سے کہ اے رسول، یہ جو لوگ تم سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پروردگار عالم تمہاری گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو انسان رسول کی اتباع کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اتباع کرتا ہے، اور جب اللہ کی اتباع کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے محبوب رکھتا ہے، اس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے۔ تو ایک چیز یہی سمجھ میں آئی کہ اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو جہاں اور تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ چیزیں انسان اختیار کرے تو پروردگار عالم اس سے محبت کرے گا، اسے محبوب رکھے گا، اسے اپنا پسندیدہ قرار دے گا، تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر انسان اتباع رسول کرے، یعنی رسول اسلام جو اس سے کہیں، جو رسول اسلام اس سے کہیں، جو کام کرنے کے لیے یا جو باتیں ہیں، جو بھی رسول اسلام کا حکم ہے، اس احکام پر اگر انسان عمل کرے، ان باتوں پر اگر انسان عمل کرے، تو نہ صرف یہ کہ یہ اتباع رسول نہیں ہے بلکہ اتباع رسول ہے، بلکہ یہی چیز اور یہی کام یہ اتباع خدا میں بھی آتا ہے۔ یعنی اگر ہم رسول کی اتباع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم رسول کی اور اللہ کی اتباع کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم ہمیں دوست رکھے گا، پروردگار عالم ہم سے محبت کرے گا۔ اب اس میں بہت سی تفصیلات ہیں اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو ہم اس آیت کے ضمن میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا رسول اسلام جو بھی کہہ دیں ان کی اتباع کرنا یہ اتباع خدا ہے، یعنی رسول اسلام اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام انجام دو تو وہ کام ہمیں انجام دینا، اگر اس کام سے ہم یعنی اس کو انجام نہیں دے رہے ہیں اور اس کام سے اگر رک جا رہے ہیں تو پھر ہم اتباع رسول نہیں کر رہے ہیں، یعنی جس کام سے رسول اسلام، اسی لیے پروردگار عالم نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو رسول اسلام تمہیں دے دے وہ چیز تم لے لو، اسے اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کر دے، جن کاموں سے تمہیں روک دیں ان کاموں سے تم رک جاؤ۔ یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول اسلام کا جو حکم ہے، رسول اسلام کی جو باتیں ہیں وہ صرف ان کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ خود اللہ کی باتیں ہیں، اور وہ جن چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے، اور جن چیزوں سے وہ منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے، کیونکہ ان کا منع کرنا یا ان کا حکم دینا یہ خود ان کا حکم دینا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی اتباع ہے۔ اب رسول اسلام چاہے جو بھی حکم دے دیں، یعنی رسول اسلام اپنے بعد اگر حکم دے رہے ہیں کہ ہمارے بعد تم ہماری آل کا خیال رکھنا، اگر مولا کائنات کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، مولا کائنات کو اپنا ولی بنا رہے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے، یہ اہل سنت کی روایتیں بھی ہیں، ان کی حدیثوں میں پایا جاتا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد علی تمہارے ولی ہیں، علی ہمارے خلیفہ ہیں، وہی جانشین، اور جو بھی مسئلہ
مسائل پیش آئیں تم ان کی طرف رجوع کرو، اور علی تمہارے بعد وہ حاکم ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو رسول اسلام کہہ رہے ہیں وہی ان کا کہنا، یہ ان کا کہنا نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار عالم کا کہنا ہے، اور اگر کوئی ان کی باتوں پر عمل کر رہا ہے تو یہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی رسول اسلام کی بات پر عمل نہیں کر رہا ہے اور یہ اس طرح کا نعرہ بلند کر رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، یا رسول معاذ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو یہ گستاخی رسول اسلام کی شان میں نہیں ہے۔ یہ باتیں صرف رسول اسلام کی طرف نہیں پلٹتی ہیں بلکہ یہ باتیں اللہ کی طرف پلٹتی ہیں۔ یعنی اتباع بھی اگر کر رہے ہیں تو یہ اتباع اللہ کا ہو رہا ہے، اور اگر حکم دولی کر رہے ہیں، ان کی بات کو ہم نہیں مان رہے ہیں، تو یہ حکم نہ ماننا دراصل ہم رسول اسلام کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں بلکہ اللہ کی باتوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی باتوں کو ہم نہیں مان رہے۔ اور یہیں سے ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں چونکہ جو کرنٹ افیئرس میں ہے کہ آج جو گستاخان رسول ہیں، رسول اسلام کی شان میں جو بہت سے لوگ ہیں اس وقت رسول اسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کے شان میں غلط باتیں بیان کر رہے ہیں، تو میں یہیں سے عالم اسلام کو ایک دعوت فکر بھی دینا چاہوں گا کہ آج جو یہ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو گستاخی رسول کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ لوگ رسول اسلام کی شان میں جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، ہم اپنے طور سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج بہرحال ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، رسول اسلام کی شان میں اگر گستاخی کی جائے تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ رسول اسلام کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی رسول اسلام کی شان میں ذرہ برابر کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ہم اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی رسول اسلام کی شان میں گستاخی کرے۔ لیکن میرا کہنا صرف یہ ہے اور دعوت فکر دینا ہے تمام عالم اسلام کو کہ یہ سلسلہ آخر شروع کہاں سے ہوا۔ عالم اسلام جائے، لوگ جائیں، مسلمان جائیں، اور تاریخ کے پنوں کو، اوراق کو پلٹیں اور دیکھیں کہ آخر یہ گستاخی رسول کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ اگر آج کوئی رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوا، اور جس نے گستاخی رسول کا سلسلہ شروع کیا، رسول اسلام پر معاذ اللہ ہذیان کی تہمت لگائی، رسول اسلام کو قلم اور کاغذ نہیں دیا گیا، یہ کون افراد تھے، یہ کون لوگ تھے؟ آئے ہم سب مل کے ان افراد کے خلاف، ان بدتمیز افراد جو رسول اسلام کے زمانے میں تھے اور جنہوں نے رسول اسلام کی توہین اس طریقے سے کی، آئیے ہم سب مل کے اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، اور مسلمان جائے تلاش کرے تاریخ میں کہ واقعاً ایسے افراد لائق احترام ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم واقعاً ایسے افراد کی جنہوں نے رسول اسلام کی توہین کی ہے اگر ہم ان کا احترام کر رہے ہیں تو نہ یہ صرف کہ یہ ہم رسول اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں بلکہ یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے، یہ اللہ کی حکم میں عدولی ہے۔ لہذا آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتوں کو عرض کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔